آپ کی ہمت کیسے ہوئی رخصتی کا شوشہ چھوڑنے کی؟ موہد نے ایک نظر اس کے غصے سے بھرے سرخ چہرے کو دیکھا اور پھر اپنی مسکراہٹ چھپا کر بولا، کبھی تو رخصتی ہونی تھی نا، تو آج کیوں نہیں؟ میں آپ جیسے بورنگ انسان کے ساتھ ایک بے رنگ اور پھیکی زندگی نہیں گزار سکتی۔ وہ ہمت کرتی جواب دینے آئی، پر مقابل کے ڈر سے اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ گڈ، تمہیں بولنا آتا ہے اور اتنے بولڈ انداز میں، ویری گڈ۔ وہ اسے ستائشی انداز میں دیکھتا مسکرا دیا۔ آپ غلط، میں ہمیشہ رائٹ ہوتا ہوں، اور نکاح کی تیاری کرو کیونکہ اگلے چند گھنٹوں میں تم میری بیوی بننے والی ہو۔ وہ اسے آنکھ مارتا چلا گیا تھا جبکہ روشال پاؤں پٹکتی غصے میں واپس مڑی تھی اور دیوار کے ساتھ ٹکرا گئی تھی۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ سائڈ سے ہو کر گزرتی کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ کیوں دیواروں میں ٹکرے مارتی پھر رہی ہو؟ آفرین جو بھی کچن سے نکلی تھی، اس کے ہاتھ میں نوڈلز کا پیالہ تھا۔ دفع ہو جاؤ، تم کھا کھا کر موٹی بھینس بن جاؤ گی، میرے سامنے مت آؤ۔ روشال سے بھی خوب برا بھلا کہہ کر آگے بڑھ گئی تھی۔ آفرین نے پیچھے سے کہا لگایا تھا، تمہارا آج غصہ کرنا بنتا ہے۔ روشال کو آج ہر کوئی اپنا مذاق بناتا لگ رہا تھا۔ کمرے میں جا کر سیدھا وہ انیشا کے سر پر کھڑی ہو گئی تھی اور اس کے سر سے کمبل کھینچا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ انیشا غصے میں گھرائی تھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، نکلو میرے کمرے سے، مجھے سونا ہے۔ تمہیں سونا نہیں ہے، تم نے پارلر دفع ہونا ہے۔ چلو جاؤ، جا کر موہد بھائی کی دلہن بنو اور مجھے تھوڑا سا سو لینے دو۔ تبھی نورین بیگم کمرے میں آئی تھیں۔ ارے روشال بیٹا، ابھی تک آپ نے اپنا سامان پیک نہیں کیا؟ جو جو چیزیں چاہیے رکھ لو اور ہم جا رہے ہیں پارلر۔ جی ممانی جان، وہ بس میں انیشا سے یہی کہہ رہی تھی کہ میری ہیلپ کروا دے پیکنگ میں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا کچھ رکھنا ہے۔ ارے یہ کیا تمہاری ہیلپ کرے گی، آؤ میں ہیلپ کرواتی ہوں۔ اور انیشا تم بھی اٹھ جاؤ، تیاری کرو، پھر پتہ ہے نا تم لوگوں کی تیاریاں ان وقت تک مکمل نہیں ہوتی۔ ماما ہم لوگ تو پارلر جائیں گے نا؟ بالکل بھی نہیں، تم لوگ کوئی پارلر نہیں جا رہے، تمہارے بابا نے سختی سے منع کیا ہے، تم لوگ اب نہیں جاؤ گے۔ اب کل ولیمہ ہے، کل چلے جانا، آئے دن پارلر جانے کی اجازت تم لوگوں کو نہیں ملنے والی۔ اور انیشا منہ کھولے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب ہے اماں؟ بھیا کی شادی ہے اور ہم پارلر نہیں جا سکتے؟ بیٹا پچھلا ایک ہفتہ تم لوگوں نے پارلر میں ہی گزارا ہے، تمہارے بابا بہت غصے میں ہیں، یہ ان کا فرمان ہے، جانا ہے تو اپنی مرضی کرو، میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ روشال بیٹا ہو گیا آپ کا سامان پیک؟ چلو آؤ۔ وہ روشال کا ہاتھ پکڑے اسے باہر لے آئی تھی اور جاتے ہوئے روشال نے انیشا کو منہ چڑھایا تھا۔ آفرین جو باہر لاؤنج کے صوفے پر آڑی ترچھی بیٹھی نوڈلز ہڑپ رہی تھی، اس نے حیرت سے روشال کو دیکھا۔ تھوڑی دیر پہلے تو آگ اگل رہی تھی اور اب کیسے ان کو چڑھاتے ہوئے جا رہی تھی، ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ وہ نوڈلز کا پیالہ وہیں چھوڑتی کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ انیشا سے پوچھ رہی تھی۔ وہی ہوا ہے جو ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے، تمہارے تایا ابو نے ہمیں پارلر جانے کی اجازت نہیں دی، کہہ رہے ہیں گھر سے تیار ہو جاؤ۔ اوہو، مجھے لگا پتہ نہیں کیا ہی ہو گیا ہے، 2 ہاتھ مارنے ہیں میں نے اور تیار ہو جانا ہے، اس کی فکر تو تم لوگ کرو، ہم تو پہلے ہی اتنے خوبصورت ہیں کہ ہمیں مزید نکھار کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ اپنے فرضی کالر جھاڑتے ہوئے واش روم چلی گئی تھی۔ انیشا نے تکیہ اٹھا کر اس کے پیچھے پھینکا تھا مگر اسے لگا نہیں تھا۔ روشال نے تو پارلر سے تیار ہو کر سیدھا ہال پہنچ جانا تھا، جبکہ باقی ساری لڑکیاں ایک دوسرے میں ٹکراتی پھر رہی تھیں۔ پہلے فضول بیٹھ کر سب نے ٹائم ضائع کر لیا تھا اور اب ٹائم تھوڑا رہ گیا تھا۔ لڑکے جن کی ڈیوٹیاں ان کو میرج ہال چھوڑنے کی تھیں، انہوں نے ان کو 5 منٹ کا الٹیمیٹم دے دیا تھا، اور 5 منٹ میں بھلا لڑکیاں کیسے گاڑی تک پہنچتیں؟ اس لیے بھاگتے پڑتے سبھی گاڑیوں میں جا کر بیٹھ گئی تھیں، اور جو رہتی تیاری تھی انہوں نے گاڑی میں بیٹھ کر ہی مکمل کی تھی۔ روشال کے میرج ہال پہنچنے سے پہلے ہی سب لوگ میرج ہال میں پہنچ چکے تھے اور اس کے ویلکم کی مکمل تیاری بھی مکمل ہو چکی تھی۔ بس اب روشال کا ہی انتظار تھا۔ نورین بیگم روشال کو وہاں چھوڑ کر میرج ہال پہنچ چکی تھی کیونکہ انہوں نے اپنے بیٹے کی بارات کے ساتھ آنا تھا، جبکہ طیبہ بیگم روشال کے ساتھ ہی تھیں۔ روشال چیئر پر بیٹھی میک اپ کروا رہی تھی، اس کے دماغ میں 101 خیال آئے تھے وہاں سے بھاگ جانے کے، مگر کسی پر بھی وہ عمل نہیں کر سکی تھی کیونکہ باڈی گارڈ کے طور پر اس کی ممانی اور ماں دونوں ساتھ تھیں۔ طیبہ بیگم تو خوشی سے نہال تھیں، جبکہ روشال کے منہ پر 12 ہی بجے ہوئے تھے۔ اس کی تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ بیوٹیشین نے اس کے سر پر دوپٹہ اڑایا تھا، اس کی تیاری کو فائنل ٹچ دے کر وہ جا چکی تھی۔ طیبہ بیگم اس کے پاس آئی تھیں۔ ماشاء اللہ، چشمے بددور، میری بیٹی کتنی پیاری لگ رہی ہے، جیسے کوئی اپسرا ہو۔ طیبہ بیگم نے بیٹی کی نظر اتاری تھی۔ ماما پلیز مجھے نہیں شادی کرنی۔ کیا ہو گیا، بدشگونی کیوں کر رہی ہو؟
اچھا اچھا بولو، ایسے نہیں کہتے. شادی ایک دن ہونی ہے، کیا فرق پڑتا ہے، آج ہو جائے یا پھر کل. ماما میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی، تمہارا منہ توڑ دوں گی. طیبہ بیگم بنا کوئی لحاظ کیے غصہ ہوئی تھی. ہاں ٹھیک ہے، آج بھی منہ ہی توڑ لیں، آج تو میری شادی ہو رہی ہے. تو بیٹا شادی کرواؤ نا، شادی کرواؤ گی تو عزت بھی ملے گی، بھاگنے کی بات کرو گی تو زبان کھینچ لوں گی. کیا ہو گیا چندا، کیوں اتنا چھوٹا سا منہ نکلا ہوا تمہارا؟ برسوں سے رشتہ طے ہے موہت کے ساتھ، اور یہ تو ایک دن ہونا ہی تھا. چلو آؤ، رضا ہمیں لینے آ چکا ہے. طیبہ بیگم بیٹی کا لہنگا سنبھالتی سے باہر لے آئی تھی. میرج ہال میں پہنچ کر روشال کا بہت شاندار استقبال ہوا تھا اور اسے اسٹیج پر لا کر موہت کے برابر میں بٹھا دیا گیا تھا. جب وہ جا کر بیٹھی تو ایک لمحے کے لیے ان دونوں کی نظریں ٹکرائی تھیں اور موہت نے اسے آنکھ ماری تھی، جس پر اس نے سٹ پٹا کر سر جھکا لیا تھا. دیکھا، کہا تھا نا، اب چند گھنٹوں بعد تم میری ہونے والی ہو. خیر میری تو تم ہمیشہ سے تھی، مگر بس آج مہر لگ جائے گی، اس کے بعد تم پر مکمل میرا قبضہ ہوگا. اس کے کان کے پاس سرگوشی کر رہا تھا اور اس کی یہی باتیں تو روشال کو آگ لگا رہی تھیں. تمیز کے ساتھ بیٹھے میرے ساتھ، ورنہ میں یہاں سے اٹھ کر چلی جاؤں گی. وہ دبی دبی آواز میں گرائی تھی. تبھی روشال کے بابا اور اس کے ماموں اسٹیج پر آئے تھے. نکاح خوان بھی ان کے ساتھ ہی تھا. روشال کو ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ نکاح خوان نہیں کوئی کسائی ہو جو اس کی گردن پر چھری پھیرنے والا ہو. اور پھر وہ مشکل وقت بھی گزر گیا جب اس نے اس کھڑوس اور دنیا جہان کے بورنگ انسان کو قبول کر لیا تھا. نہ جانے کیوں اسے ایک امید تھی کہ کسی نہ کسی طرح یہ شادی نہیں ہوگی، مگر اب اس کی ہر امید ٹوٹ گئی تھی اور وہ بالکل مایوس ہو کر بیٹھ گئی تھی. اس کی ساری کزنس نے آ کر اس کے ساتھ تصویریں بنوائی تھیں. کچھ کزن اس کے ساتھ اٹکھیلیاں کر رہی تھیں، مگر اس نے کسی کی بات کا بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا. روشال کیا ہو گیا یار، بھیا اتنے تو اچھے ہیں، کیا کمی ہے میرے بھائی میں، کیوں اتنا چھوٹا سا منہ نکالا ہوا ہے؟ ایسے بندے کے ساتھ تمہاری شادی ہوتی تو پوچھتی میں تمہیں. ناشکری ہو تم، موہت بھائی لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ایک ہیں. بہنوں کے لیے بھائی کروڑوں کیا اربوں میں ایک ہوتے ہیں. اللہ جانے کون سا کوہکاف کا شہزادہ چاہیے تھا تجھے جو میرا بھائی تمہیں برا لگتا ہے. اور دیکھو میری تم سے سچی محبت، تمہارے ساتھ بیٹھ کر اپنے بھائی کی برائیاں تمہارے منہ سے سن رہی ہوں. ایسی نند پلس دوست تجھے کہیں نہیں ملے گی. نند بننا تو صحیح، میں تمہاری زبان نہ کھینچ لوں گی نند کے نام پر. وہ غصے میں اسے دیکھنے لگی تھی. اچھا ٹھیک ہے، ذرا منہ کو بند رکھو، کوئی سن لے گا تو کیا کہے گا، انیشا کی بھابھی کتنی منہ پھٹ ہے. وہ سیانی اماں بنتے ہوئے اسے نصیحت کرنے لگی تھی، جس پر روشال نے اسے کوہنی ماری تھی. موہت اٹھ کر مردوں کی طرف گیا ہوا تھا اور اس وقت روشال کے پاس اس کی کزنس ہی تھیں، باقی سب کھانا کھانے میں مصروف تھیں. انیشا اس کا موڈ خراب دیکھ کر اس کے پاس آئی تھی. وہ دونوں بچپن کی دوستیں تھیں، ایک جان دو قالب کی زندہ مثال تھی ان کی دوستی. خاندان بھر میں مشہور تھیں اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ جب انیشا کی بھابھی بن کر روشال اس گھر میں آئے گی تب ہم دیکھیں گے کہ یہ دوستی برقرار رہتی ہے یا نہیں. لیکن انیشا اور روشال ہمیشہ کہتی تھیں کہ اس رشتے کا ان کی دوستی پر کبھی فرق نہیں پڑے گا، اور ابھی تک تو ایسا ہی تھا. 3 سال پہلے ہی موہت کی منگنی روشال کے ساتھ بڑوں نے طے کی تھی اور روشال کو پہلے دن سے ہی موہت سخت زہر لگتا تھا. کھڑوس سا، بہت کم بولنے والا موہت کھلنڈری سی روشال کو بھلا کیسے اچھا لگ سکتا تھا. رنگینیوں سے موہت کوسوں دور رہتا تھا. وہ تو کپڑے بھی صرف کالے رنگ کے زیادہ تر پہنتا تھا. اس کے وارڈروب میں 100 میں سے کوئی 2 سوٹ ہی کسی اور رنگ کے ہوں گے، وہ بھی شاید وائٹ، ورنہ کالے رنگ کا وہ شیدائی تھا. وہ گھڑی کی سوئیوں پر چلنے والا انسان تھا. اس کا ہر کام مقررہ وقت پر ہو جاتا، یہ سب کے لیے بہتر تھا. 1 سیکنڈ بھی اگر اس کے کام کو دیر ہو جاتی تو گھر کو سر پر اٹھا لیتا تھا. نورین بیگم کا وہ اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو خوب بگاڑا ہوا بھی تھا، کیونکہ نورین بیگم نے ہمیشہ اپنی اولاد کی زبان سے نکلنے سے پہلے ہر فرمائش پوری کی تھی. انکار کرنا تو جیسے ان کی فطرت میں ہی نہیں تھا. یہی وجہ تھی کہ موہت بہت غصے والا تھا اور روشال اس کے بالکل برعکس تھی. مجال ہے جو کوئی کام اس سے وقت پر ہو جاتا. وہ جب بھی اپنے ننیال آتی موہت کو ایک روبوٹ کی طرح دیکھ کر وہ حیران رہ جاتی. جب اس کے کھانے کا ٹائم ہوتا تو انیشا اور نورین بیگم کیسے بھاگم بھاگ کام کر رہی ہوتی تھی. اس بات پر ہمیشہ روشال چڑ جاتی تھی. یہ تم نے اپنے بھائی کو کچھ زیادہ ہی سر پر چڑھایا ہوا ہے، وہ انسان ہے یا مشین؟ وہ انیشا سے کہہ بھی دیتی تھی. ارے بھائی، میں تو معصوم سی لڑکی ہوں، میں کیا کر سکتی ہوں؟ تم آ جاؤ گے نا تو ان کو سیدھا کر دینا، اسی لیے تو ہم نے تمہیں اس کے لیے چنا ہے. بھائی کو تم ہی سیدھا کر سکتی ہو. اور وہ اس سے گھور کر رہ جاتی تھی. ہر بات پر اب انیشا اسے چڑھاتی تھی اور وہ چڑ بھی جاتی تھی. اظفر الرحمان، سیف الرحمان اور طیبہ 3 بہن بھائی تھے. طیبہ کی شادی اپنے کزن کے ساتھ ہوئی تھی جو کہ کراچی میں مقیم تھے. طیبہ بیگم کے 3 بچے تھے.
بڑا بیٹا رضا جس نے اپنی یونیورسٹی فیلو امامہ سے شادی کر لی تھی، اور اس سے چھوٹی روشال جس کی منگنی 3 سال پہلے ماموں کے بیٹے سے ہو چکی تھی، اور سب سے چھوٹا مہد تھا جو بھی پڑھ رہا تھا۔ موہت سیف الرحمان کا اکلوتا لاڈلا بیٹا تھا۔ اس سے چھوٹی انیشا تھی، اور اظفر الرحمان کی 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا احد تھا، اس کی شادی اپنی خالہ کی بیٹی مرحت سے طے تھی، اور اس سے چھوٹی نتاشا تھی جس کی شادی مرحا کے بڑے بھائی سفیان سے طے تھی۔ اس سے چھوٹے نمیر کا رشتہ بھی تایا کی بیٹی انیشا سے طے تھا، مگر ابھی نمیر نے شادی سے انکار کر دیا تھا، اس لیے انیشا ابھی تک آزاد گھوم رہی تھی، جبکہ نمیر سے چھوٹی 2 بیٹیاں تھیں، آفرین اور ماہا، وہ بھی ابھی یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھیں۔ احد اور نتاشا کی شادیاں تھیں، اور روشال اپنے ننیال کراچی سے لاہور اسپیشل ان شادیوں میں شرکت کے لیے آئی تھی۔ 6 مہینے سے اس کی تیاریاں چل رہی تھیں، کیونکہ لاہور آنا اور آ کر رہنا اس کا فیورٹ کام ہوتا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک اس نے ساری گرمیوں کی چھٹیاں لاہور میں گزاری تھیں۔ کراچی میں وہ اکیلی فیملی رہتی تھی، باقی ساری فیملی لاہور میں رہتے تھے، اس لیے وہ اپنوں کو بہت مس کرتی تھی، اور جیسے ہی وقت ملتا وہ سبھی کراچی سے لاہور بھاگتے تھے، اور ان کی لاہور سے محبت کی وجہ سے طیبہ بیگم نے اپنی بیٹی کا رشتہ خوشی خوشی موہت کے ساتھ طے کر دیا تھا۔ 3 سال پہلے جب وہ یونیورسٹی کے پہلے سال میں تھی اور چھٹیوں میں وہ لاہور آئی ہوئی تھی، تو اس کے ماموں اور ممانی نے موہت کے لیے روشال کا رشتہ مانگا، اور اس کی فیملی کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ انہوں نے رشتہ طے کر دیا تھا بنا روشال کی اجازت لیے، اور روشال خوب چیخی تھی، مگر کسی نے اس کی ایک نہیں سنی تھی، اور ہمیشہ کی طرح اس نے کمرے میں جا کر انیشا، آفرین، ماہا اور نتاشا کے سامنے اپنے دل کی خوب بھڑاس نکالی تھی۔ آخر تمہیں مسئلہ کیا ہے ہمارے موہت بھائی سے؟ آفرین کو اس کی بدتمیزی پسند نہیں آئی تھی۔ تمہارے موہت بھائی میں کوئی ایک بھی اچھائی ہے کیا؟ دنیا جہان کا کھڑوس اور بدتمیز انسان ہے، جسے اپنے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ نہ جانے وہ خود کو کون سی توپ چیز سمجھتا ہے۔ وہ غصے میں بول رہی تھیں، اور سب لڑکیاں اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ یار اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے نا، اب تم کر ہی کیا سکتی ہو؟ چھوڑو، چل کرو۔ اور ویسے بھی اچھا نہیں ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم یہاں آ جاؤ گی، ہم سب مل کر رہیں گے، کتنا مزہ آئے گا۔ نتاشا اسے بہلا رہی تھی۔ وہ تو میں پہلے بھی آ سکتی ہوں۔ ہاں آتی ہو، مگر چند دنوں کے لیے، پھر واپس چلی جاتی ہو۔ یہاں شادی ہو کر آ جاؤ گی نا، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم ایک ساتھ رہیں گے۔ سوچ کر ہی اتنا اچھا لگ رہا ہے۔ تمہیں پتہ نہیں کیوں اتنی مرچیں لگ رہی ہیں، اور ابھی تو بہت ٹائم باقی تھا، اور اس ٹائم کے لیے ہی تو اس کے دل میں ایک امید سی بندھی تھی کہ شاید وہ کھڑوس خود ہی اس رشتے سے انکار کر دے۔ اس کے بعد وہ واپس کراچی چلی گئی تھی۔ پھر وقتاً فوقتاً وہ کراچی سے لاہور ننیال آتی رہتی تھی۔ اس دوران کبھی موہت نے غلطی سے بھی اسے مخاطب نہیں کیا تھا، اور اس پر روشال اس سے مزید بدگمان ہو گئی تھی۔ وہ شادی سے پہلے والے پیریڈ کو انجوائے کرنا چاہتی تھی، جب اپنی کزنز کو دیکھتی کہ ان کے منگیتر ان کو کیسے سرپرائزز دیتے ہیں تو وہ چڑ جاتی تھی، کیونکہ اسے مسئلہ موہت سے نہیں، اس کے کھڑوس پن سے تھا۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتا تھا، اگر کبھی اسے کوئی کام ہوتا تو ہی وہ اسے مخاطب کرتا تھا۔ ایک دن گرمیوں کی لمبی دوپہر میں جب سب گھر والے سو رہے تھے، روشال پانی پینے کے لیے کچن میں آئی تھی، اور اسے کچن میں جاتا دیکھ کر موہت نے اسے پکارا تھا، روشال میرے لیے 1 کپ چائے بنا کر کمرے میں لے آنا۔ وہ شاید ابھی باہر سے آیا تھا۔ اتنی گرمی میں کون پاگل چائے پیتا ہے، اور اسے اس کا اس طرح روبدار آواز میں پکارنا بھی اچھا نہیں لگا تھا، مگر اب وہ کیا کر سکتی تھی؟ وہ اسے کہہ چکا تھا، اور اس نے چائے تو بنانی تھی، اور چائے بناتے وقت اس کے ذہن میں ایک شرارت سوجی تھی۔ اس نے فوراً اس پر عمل بھی کر لیا تھا۔ موہت پیکی چائے پیتا تھا، اور اس نے 2 چینی کے چمچ بھر کر چائے میں مکس کیے تھے، اور لے جا کر اسے پکڑا دی تھی۔ اس کے گھونٹ بھرنے سے پہلے وہ کمرے سے رفو چکر ہو چکی تھی۔ موہت جانتا تھا اس نے یہ سب جان بوجھ کر کیا ہے۔ شام کو روشال کنکھیوں سے موہت کو دیکھ رہی تھی کہ شاید وہ اسے ڈانٹے گا یا غصہ کرے گا، مگر موہت تو ایسے پرسکون تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اس کے بعد ایک دفعہ ایسے ہی موہت کو آفس جانا تھا، مگر اس دن اس کے کپڑے استری نہیں تھے، تو ممانی نے روشال کو کپڑے استری کرنے کو بولا تھا۔ انیشا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ سو رہی تھی، اور اس نے جان بوجھ کر اس کی شرٹ پر استری لگا دی تھی۔ اس کے بیڈ پر وہ شرٹ رکھ کر نکل آئی تھی۔ موہت واش روم میں تھا۔ جب وہ نکلا تو جلی ہوئی شرٹ اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ کارستانی کس کی ہو سکتی ہے، تو وہ بنا چینج کیے سفید رنگ کا شلوار قمیض پہن کر ہی باہر آ گیا تھا۔ ناشتے کی ٹیبل پر نورین بیگم نے حیرت سے بیٹے کو دیکھا تھا۔ موہت بیٹا، آپ نے کپڑے چینج نہیں کیے؟ نہیں ماما، میں نے نہیں کرنے، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ مگر کیوں بیٹا؟ روشال نے آپ کے کپڑے استری کر تو دیے تھے۔ بس ماما، مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے نہیں پہننے۔ اور روشال ماتھا پیٹ کر رہ گئی تھی۔ اس کا ہر وار خالی جا رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی وہ اس پر بھڑکے، غصہ کرے، اور غصے میں رشتہ ختم کر دے۔ اور اس سے کچھ دن پہلے ایک اور واقعہ ہوا تھا۔
انیشا کو نورین بیگم نے صفائی کرنے پر لگایا ہوا تھا۔ انیشا ملازمہ کے ساتھ جا کر خود موہت بھیا کا کمرہ صاف کروانا، تمہیں پتہ ہے نا ان کی کوئی چیز ادھر سے ادھر ہو جائے تو وہ کتنا غصہ کرتے ہیں۔ نہیں ماما، میں یہ ذمہ داری نہیں لے سکتی، بھیا کے کمرے کی صفائی تو آپ ہی کریں، وہ پتہ ہے نا کتنے نفاست پسند ہیں۔ اور روشال جو گلدان صاف کر رہی تھی فوراً واپس مڑی تھی۔ مومانی جان، موہت کا کمرہ میں صاف کروا دیتی ہوں، آپ فکر نہیں کریں۔ اور نورین بیگم خوش ہوئی تھی کہ چلو روشال موہت کے کام کرنے میں انٹرسٹ لے رہی تھی۔ دیکھو روشال، کوئی گڑبڑ مت کرنا، اپنے کمرے میں چیزوں کی ترتیب کے معاملے میں بھائی بہت سٹرکٹ ہیں۔ یار اللہ کا واسطہ ہے کوئی پنگا نہ کر دینا۔ تم فکر ہی نہ کرو، دیکھنا تو صحیح، تمہارے بھیا کے کمرے کو ایسا چمکاؤں گی نا ساری زندگی یاد رکھے گا۔ اور ملازمہ کو اس نے باہر بھیج دیا تھا، اور پھر جو اس نے صفائی کے نام پر صفایا کیا تھا اس کی ہر چیز کا ٹھکانہ بدل دیا تھا۔ موسٹلی چیزیں تو اس نے چھپا دی تھیں۔ موہت کے 3-4 پرفیوم اس نے توڑ دیے تھے۔ شام کو جب موہت کمرے میں آیا تو اس کے کمرے کا نقشہ بدلا پڑا تھا۔ ماما، وہ باہر نکلا تھا۔ ماما، نورین بیگم گھر پر نہیں تھی، وہ کسی عزیز کی عیادت کے لیے گئی ہوئی تھی۔ جی صاحب، نورین بیگم تو گھر پر نہیں ہیں۔ میرے کمرے کی صفائی کس نے کی ہے؟ وہ ملازمہ سے پوچھ رہا تھا۔ وہ صاحب جی روشال بی بی نے کی ہے، بیگم صاحبہ نے ان کو کہا تھا۔ اور روشال کے نام پر وہ خاموشی سے واپس مڑ گیا تھا۔ اور انیشا اور روشال جو دروازے کی اوٹ میں چھپی ہوئی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ دیکھا، تمہارا بھائی پتہ نہیں کس مٹی کا بنا ہوا ہے، مجھے تو لگا تھا آج کچھ نہ کچھ کرے گا، مگر یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہا، پتہ نہیں وہ سمجھتا کیا ہے خود کو۔ بیٹا، وہ تمہاری چالاکیوں کو سمجھتا ہے، اس لیے وہ کچھ بھی نہیں کر رہا، اور تم نہ اب بس کر دو، بلکہ نکلو یہاں سے، تمہاری چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں، جاؤ کراچی، ہم نہیں تمہیں یہاں رکھ رہے، تم تو بھیا کے ہاتھوں مجھے مروا ڈالو گی۔ انیشا اب سچ میں ڈر گئی تھی۔ بھاڑ میں جاؤ تم بھی، وہ انیشا پر لعنت بھیجتی کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس کے بعد بھی روشال نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ وہ اس کھڑوس سے جان چھڑوا لے، مگر نہیں ہو پایا تھا۔ اور پھر جب اس کے کزن کی شادی تھی تو وہ بہت خوش تھی۔ مہندی، مایوں، بارات، سارے فنکشن اس نے خوب انجوائے کیے تھے۔ وہ بہت خوش تھی۔ بارات کے بعد ایک دن ریسٹ کا تھا اور اگلے دن دونوں دلہوں کے ولیمے تھے، اور نہ جانے اس دن موہت کے دل میں کیا آئی کہ اس نے اچانک رخصتی کا شوشہ چھوڑ دیا تھا۔ اس نے اپنے بابا سے کہا تھا کہ اس کی رخصتی بھی آج ہی کر دی جائے۔ سیف الرحمان صاحب نے بہن سے مشورہ کیا تھا۔ تھوڑی آناکانی کے بعد طیبہ بیگم بھی مان گئی تھی، کیونکہ ان کو بھی کوئی مذائقہ نہیں لگ رہا تھا۔ جو کام کل کو ہونا تھا وہ آج ہو جاتا، نیکی کے کام میں دیر کیسی۔ اور روشال کی رخصتی طے کر دی گئی، مگر جب روشال کو پتہ چلا تو وہ تو سیخ پا ہو گئی۔ ماہم کی زبانی سے پتہ چلا تھا کہ یہ موہت بھائی کی فرمائش پر سب ہو رہا ہے۔ طیبہ بیگم اور نورین بیگم روشال کے لیے لہنگا لینے گئی ہوئی تھی۔ روشال کو انہوں نے ساتھ چلنے کو کہا، مگر وہ تو غصے میں بفری پھر رہی تھی، اس لیے طیبہ بیگم چپکے سے بھابھی کو لے کر چلی گئی تھی، اور آ کر بیٹی کی طبیعت درست کرنے کا وہ سوچے ہوئے تھی۔ ان کے جانے کے بعد روشال بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے باہر آئی تھی تو سامنے موہت آ رہا تھا، اور اس نے موہت کو آج آڑے ہاتھوں لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ تو بفری ہوئی شیرنی بنی پھر رہی تھی۔ بات سنیں، اس نے شاید اسے زندگی میں پہلی دفعہ مخاطب کیا تھا، اور وہ اچانک رکا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بدتمیزی میں کر رہی ہوں یا بدتمیزی وہ ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ موہت نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی اچانک رخصتی کا شوشہ چھوڑنے کی؟ وہ آج پہلی دفعہ اس سے مخاطب تھی۔ اسے لگ رہا تھا آج وہ موہت کو چیر پھاڑ ڈالے گی، مگر موہت کے سامنے نہ جانے کیوں اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ پھر وہ کچھ بھی نہیں کر پائی تھی، اور رخصت ہو کر موہت کے کمرے میں اس کے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ کمرہ اس کے لیے کوئی نیا تو نہیں تھا، 1-2 بار وہ پہلے بھی آ چکی تھی۔ سفید اور کالے رنگ کی تھیم پر وہ کمرہ بہت سادہ سا تھا، اور روشال کی پسند کے بالکل مخالف تھا۔ نورین بیگم نے موہت کے کمرے میں پھولوں کے بکے لگوائے تھے، کیونکہ مسحری کے نام پر زیادہ سجاوٹ موہت کو پسند نہیں تھی، اور بہت اصرار پر اس نے ماں کو اجازت دی تھی کہ وہ ہلکی پھلکی تیاری کروا لے۔ ایسے ہوتے ہیں بھلا دلہنوں کے کمرے، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میری شادی نہیں، میرے کلوں کے لیے چادریں بچھائی گئی ہوں، وہ بڑبڑا رہی تھی۔ آیا بڑا مجھ سے شادی کرنے والا۔ موہت صاحب، آپ نے جو کرنا تھا کر لیا، اب وہ ہوگا جو میں چاہوں گی۔ آپ کو ناک کو چنے نہ چبوا دیے تو میرا نام بھی روشال نہیں ہے۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر ڈریسنگ کے سامنے آئی تھی۔ جیولری اتارنے کے بعد اس نے چینجنگ روم میں جا کر لباس چینج کیا تھا، اور بیڈ پر آ کر سر تک کمبل تانے سو گئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد موہت کمرے میں آیا تھا۔ روشال ابھی تک جاگ رہی تھی، مگر اس نے آنکھیں زور سے میچ لی تھی۔ وہ سو نہیں رہی، یہ بات وہ بہت اچھی طرح جانتا تھا، مگر اس نے چپ چاپ جا کر اپنا لباس بدلا تھا
اور اس کے برابر میں آ کر وہ بھی سو گیا تھا۔ روشال کو حیرانگی ہوئی تھی، وہ اس پر غصہ نہیں ہوا تھا، نہ اس نے کچھ کہا تھا۔ صبح روشال دیر تک سوتی رہی تھی۔ سب لوگ ناشتہ کر چکے تھے، موہد بھی ناشتہ کر چکا تھا، مگر روشال ابھی تک سو رہی تھی۔ انیشا اسے جگانے آئی تھی، وہ اٹھ کر واش روم چلی گئی تھی۔ جب باہر نکلی تو بیڈ پر پنک کلر کی بھاری میکسی رکھی ہوئی تھی، اس کے ساتھ اس کے زیورات بھی موجود تھے۔ وہ یہ سب دیکھ کر ٹھٹکی تھی۔ اب آج یہ فضول چیزیں مجھے کیوں دی جا رہی ہیں؟ کیونکہ میڈم آپ کا ولیمہ ہے، کل غالباً آپ کی رخصتی ہوئی ہے۔ تبھی موہد اس کے کمرے میں آیا تھا، اس کے قریب آ کر اس کے گرد باہوں کا گھیرا تنگ کیا تھا۔ اس اچانک افتاد پر روشال ہکا بکا رہ گئی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ دور رہیں۔ نہیں، دور تو میں نہیں رہ سکتا آپ سے، اب تو آپ کے قریب آنے کا پورا حق ہے میرے پاس۔ پوچھ سکتا ہوں رات میری اجازت کے بنا تم نے لباس کیوں بدلا؟ وہ ٹھنڈے لہجے میں بول رہا تھا اور روشال کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی اور موہد اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ موہد کی قربت میں وہ سانس روکے مجسمہ بنی کھڑی تھی۔ رات تو تم نے اتنی بڑی ہمت کر لی، اب سانس تو لو، سانس کیوں نہیں لے پا رہی؟ اور روشال کو لگا تھا جیسے وہ ستم کر اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اس نے ایک زوردار دھکا دے کر موہد کو خود سے دور کیا تھا۔ زیادہ میرے ساتھ فری ہونے کی ضرورت نہیں، اور میں نے نہیں پہننا یہ لباس، نہ ہی مجھے کوئی ولیمہ اٹینڈ کرنا ہے۔ وہ رخ موڑ گئی تھی۔ تبھی ملازمہ ناشتے کی ٹرے سجائے دروازہ نوک کر گئی تھی۔ موہد نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تھا۔ ملازمہ کے ہاتھ سے ناشتے کی ٹرے لی تھی اور اس کے سامنے لا کر رکھی تھی۔ ناشتہ کرو، تمہارے لیے اس وقت کچھ کھانا بہت ضروری ہے، کیونکہ پھر ہی تمہارا دماغ کام کرے گا۔ اور خود وہ واش روم چلا گیا تھا۔ لباس چینج کر کے وہ باہر نکلا تھا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال سیٹ کرنے لگا تھا۔ اس کے نکلنے سے پہلے ہی وہ ناشتہ کر چکی تھی اور اب چائے پی رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے چائے کا کپ رکھا، موہد اس کی طرف بڑھا تھا۔ لباس چینج کرو، نیچے بیوٹیشن تمہارا ویٹ کر رہی ہے، اب مجھے کوئی تماشا نہیں چاہیے۔ گھر کی سب لڑکیاں اور خواتین تیار ہو کر میرج ہال پہنچ چکی تھیں۔ میرا اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی، دوسری بیوٹیشن روشال کا انتظار کر رہی تھی، اور روشال میڈم تھیں کہ ابھی تک یہی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہی تھیں کہ انہوں نے ولیمہ اٹینڈ کرنا ہے یا نہیں۔ نورین بیگم نے روشال کو لانے کی ذمہ داری موہد کو دی تھی۔ آج موہد کا بھی اپنا ولیمہ تھا تو اس نے اپنی دلہن کے ساتھ ہی میرج ہال پہنچنا تھا، اور روشال کو موہد کا یہ روبدار لہجہ قطعی پسند نہیں تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ موہد کی بیوی نہیں بلکہ ملازمہ بن چکی ہے اور وہ اس کا مالک۔ یا آپ مجھ سے اس لہجے میں بات مت کریں، میں آپ سے اسی لہجے میں بات کر رہا ہوں جو آپ ڈیزرو کرتی ہیں۔ وہ رات کو اس کے جلدی سو جانے والی بات پر ابھی تک غصے میں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت وہ کسی لچک کے موڈ میں نہیں تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، نہیں جا رہی میں ولیمہ اٹینڈ کرنے، آپ کیا کر لیں گے؟ میں یہ کروں گا کہ میں آپ کو خود لباس چینج کرواؤں گا اور اٹھا کر لے جاؤں گا، دیکھتا ہوں کیسے نہیں جاتی آپ۔ اور ساتھ ہی وہ اس کی طرف بڑھا تھا تو روشال 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ میں چینج کر رہی ہوں، وہ فوراً مان گئی تھی۔ بہت اچھی بات ہے، پکڑو اور جاؤ واش روم۔ وہ چلی گئی تھی اور روشال لباس جب تک چینج کر کے نہیں آئی تھی وہ تو کمرے میں بیٹھا رہا تھا۔ جب وہ باہر آئی تھی تو موہد اسے دیکھ کر مبہوت ہوا تھا۔ بنا میک اپ کے ہی اتنی پیاری لگ رہی تھی، اگر میک اپ کر لیتی تو قیامت ڈھاتی۔ ویسے تو تمہیں میک اپ کی ضرورت نہیں ہے، مگر پھر بھی میں بیوٹیشن کو بھیجتا ہوں، چپ چاپ تیاری کروا لینا، اور زیادہ ٹائم نہیں ہے، آدھے گھنٹے میں ہمیں نکلنا ہے۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ آدھے گھنٹے میں کون سی دلہن ہو سکتی ہے تیار؟ ایک دن میں اس کی رخصتی طے ہو کر شادی بھی ہو گئی، اور ولیمے کے لیے بھی آدھے گھنٹے میں تیار ہو جانا کون سی بڑی بات ہے؟ وہ بڑبڑا رہی تھی۔ تبھی بیوٹیشن کمرے میں آئی تھی۔ اس نے اسے تیار کیا تھا۔ موہد 2 بار آ کر پوچھ چکا تھا کتنی دیر باقی ہے۔ بیوٹیشن کافی ماہر تھی اور اس نے کم وقت میں ہی تیار کر دیا تھا۔ موہد پھر آ کر بیوٹیشن پر غصہ کرنے لگا تھا۔ جی سر، بس ہو گیا، یہ صرف چوڑیاں پہنانی ہیں، آپ اپنا سامان سمیٹیں اور جائیں، چوڑیاں وہ خود پہن لے گی۔ اور روشال نے غصے میں موہد کو گھورا تھا۔ ایک ایک کر کے وہ چوڑیاں پہننے لگی تھی۔ بیوٹیشن اپنا سامان اٹھا کر کمرے سے جا چکی تھی۔ دوسرے ہاتھ میں روشال چوڑیاں پہننے لگی تھی جب موہد نے پکڑ کر اس کی کلائی میں چوڑیاں پہنانا شروع کی تھی۔ روشال نے کلائی کھینچنی چاہی، مگر موہد کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے بڑی محویت سے اسے چوڑیاں پہنا رہا تھا۔ چلو اب چلیں۔ روشال نے اسے غصے میں گھورا تھا اور میکسی ذرا سی اٹھا کر پیروں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ننگے پاؤں جاؤں کیا؟ تو جوتے کیوں نہیں پہنے تم نے؟ وہ بڑبڑایا تھا۔ کیسے پہنتی، آپ نے موقع دیا ہی کہاں ہے؟ تمہارے جوتے کہاں ہیں؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے بولا تھا۔ مجھے کیا پتا کہاں ہیں، نہ مجھے کسی نے دیے ہیں جوتے اور نہ ہی میرے پاس ہیں۔ اور یہ سچ تھا، اس کے لیے کپڑوں کے ساتھ جوتے تو آئے ہی نہیں تھے۔ تو کوئی اور پہن لو۔
ہاں بالکل پہن لیتی ہوں، یہ بھی لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بھی کسی اور کا ہی پہن لیتی۔ اس نے لباس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ولیمے کی دلہن پرانے جوتے پہن کر گئی۔ اب وہ میکسی سنبھالتی اپنی وارڈروب کی طرف بڑھی تھی۔ اس کا سامان صبح ہی نورین بیگم نے ادھر رکھوا دیا تھا، مگر اس کے پاس اس میکسی کے ساتھ ایک بھی اچھا جوتا نہیں تھا۔ اب تک فنکشن میں اس نے جتنے جوتے پہنے تھے وہ تو اس کے رش میں ادھر ادھر پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے تھے، اور اس وقت اس کے پاس صرف خصے تھے یا پھر فلیٹ سینڈل تھیں، اور میکسی کے ساتھ اسے ہیل چاہیے تھی۔ خراب موڈ میں ایک سینڈل نکال لائی تھی اور اس نے باہر آ کر زور سے نیچے پٹکے تھے۔ اتنے اچھے تو جوتے ہیں، اب اس میں تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ موحد اسے ٹوک گیا تھا۔ یہ اچھے ہیں کیا؟ آپ کو کیا پتا؟ میکسی کے ساتھ اس طرح کے جوتے پہن کر اپنا ولیمہ اٹینڈ کرنے والی میں پہلی دلہن ہوں گی۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر جوتا پہننے لگی تھی، مگر بھاری میکسی کے ساتھ اس سے نیچے نہیں ہوا جا رہا تھا۔ وہ خود نیچے بیٹھ کر اس کے پاؤں میں جوتے پہنانے لگا تھا۔ چھوڑیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی ضرورت نہیں، میں کر لوں گی۔ اگر 2 منٹ کے لیے بیوٹیشن کو یہاں رکنے دیتے تو وہ پہنا جاتی۔ بیوٹیشن پہنا سکتی ہے تو میں کیوں نہیں پہنا سکتا؟ چھوڑو۔ اس نے زبردستی اس کے ہاتھ سے جوتا لیا تھا، اس کے پیروں میں پہنا دیا تھا۔ وہ اسے لے کر گاڑی تک آیا تھا۔ اس کے لیے اس نے فرنٹ ڈور اوپن کیا تھا اور اسے بٹھانے کے بعد اس کی میکسی گاڑی کے اندر اچھی طرح سیٹ کی تھی۔ نہ جانے کیوں آج روشال کو بار بار رونا آ رہا تھا، اور بلا وجہ ہی آ رہا تھا۔ اپنے ولیمے کے لیے اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ گاڑی سٹارٹ کر کے وہ گھر سے نکل گئے تھے، اور آگے جا کر تقریباً 20 منٹ کی ڈرائیو پر ہی موحد نے گاڑی روک دی تھی۔ یہاں کیوں روک دی ہے؟ یہاں جانا ہے۔ 2 منٹ کے لیے بیٹھو، میں آتا ہوں۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر باہر چلا گیا تھا، اور روشال حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ کوئی ولیمے کی دلہن کو یوں گاڑی میں بٹھا کر بیچ روڈ میں کیسے جا سکتا ہے؟ مگر وہ موحد تھا، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ ایسے شخص سے کسی اچھائی کی امید بھی کیسے کی جا سکتی ہے؟ جو انسان جیسا ہو ویسے ہی کرتا ہے۔ وہ غصے میں بڑبڑا رہی تھی۔ تبھی تھوڑی دیر بعد وہ آیا تھا اور اس کے ہاتھ میں 3 باکس تھے۔ یہ لو، پہن کر دیکھو، مجھے تو یہ اچھے لگے، آگے تمہیں جو پسند ہے وہ رکھ لو۔ اور اس نے حیرت سے وہ باکس کھولا تھا، اس میں ہیلز تھیں۔ آپ یہ لینے گئے تھے؟ ظاہر ہے، ایسے منہ کے ساتھ ولیمہ اٹینڈ کرو گی تو ماما مجھے ہی ڈانٹیں گی کہ ضرور میں نے کچھ کہا ہے۔ مجھے نہیں چاہیے، جو میرے پاس ہیں وہی ٹھیک ہیں۔ اس نے وہ باکس واپس رکھ دیا تھا۔ تم پہن رہی ہو یا میں خود پہناؤں؟ اس نے ایک ہیل نکالی تھی اور روشال نہ چاہتے ہوئے بھی باکس پکڑ گئی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہ رہی تھی کہ اب دوبارہ وہ اسے جوتا پہنائے۔ اب روشال ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ کون سی ہیل پہنے۔ یار کچھ بھی پہن لو، اچھی لگے گی۔ لڑکا باہر کھڑا تھا جس نے جوتے لے کر واپس جانا تھا، مگر روشال ابھی تک کنفیوز تھی۔ موحد نے تینوں جوتوں کے پیسے سیلر کو دیے تاکہ گاڑی سٹارٹ کی۔ میرج ہال تک پہنچتے پہنچتے روشال نے ایک جوتا سلیکٹ کر لیا تھا اور پہن بھی لیا تھا۔ اچھا، موڈ ٹھیک کر لینا، یہ نہ ہو ماما مجھے ڈانٹے تمہاری وجہ سے۔ سب لوگ آ چکے تھے، باقی دونوں دلہے بھی پہنچ چکے تھے اپنی دلہنوں کے ساتھ۔ صرف موحد اور روشال رہتے تھے جن کی انٹری ہونی تھی۔ میرج ہال میں ان پر پھولوں کی برسات کر دی گئی تھی، اور سٹیج تک یہ برسات ایسے ہی جاری رہی تھی۔ موحد اس کا ہاتھ پکڑے سے سٹیج تک لایا تھا اور اسے بٹھانے کے بعد خود بھی ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ کہاں چلے گئے تھے بیٹا؟ کتنی دیر کر دی؟ ماما، روشال کی تیاری نہیں ہو رہی تھی، وہ ماں کو بتانے لگا تھا۔ ماشاءاللہ، بہت پیارے لگ رہے ہو۔ نورین بیگم نے روشال کا ماتھا چوما۔ 3-4 گھنٹے مسلسل ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے رہنے سے روشال کی کمر تھک کر تختہ ہو گئی تھی۔ وہ جلد از جلد گھر جانا چاہتی تھی۔ اس نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا تھا۔ دونوں دلہنیں میرج ہال سے سیدھا اپنے میکے چلی گئی تھی۔ اسے بھی جانا تو میکے تھا، مگر موحد نے منع کر دیا تھا کیونکہ ابھی چند دن روشال کی فیملی یہیں پر تھی، تو پھر وہ بھلا کیسے لے کے جا سکتے تھے؟ ماما، یہ کیا بات ہوئی؟ رسم تو رسم ہوتی ہے نا۔ مجھے نہیں پتا، نتاشا بھی آئی ہوئی ہے، مجھے بھی اس کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے۔ بری بات ہے، اگر موحد نے منع کیا ہے تو تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ اکیلے ملتے ہی طیبہ بیگم نے اس کو ڈانٹا تھا۔ چپ چاپ موحد کے ساتھ جاؤ اور کوئی تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں دیکھ رہی ہوں تمہارا موڈ کتنا آف ہے۔ موحد کے ساتھ ہی وہ واپس آئی تھی۔ رات تو تم نے میرے آنے سے پہلے لباس بدل لیا تھا اور میں نے کچھ نہیں کہا۔ آج اگر تم نے کپڑے چینج کیے تو تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اس کے گاڑی سے نکلنے سے پہلے اس کا ہاتھ پکڑے بول رہا تھا۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھے یہ بتانے والے کہ میں کون سا کام کب کروں گی؟ تمہارا شوہر، تمہارا مجازی خدا۔ اور اگر تم نے چینج کر لیا تو صبح والی بات میں بھولا نہیں ہوں، تم شاید بھول گئی ہو۔ اور اس کے خود چینج کروانے والی بات یاد آتے ہی اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی گاڑی سے باہر آئی تھی۔ سب لوگ تھکے ہارے اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے، بس انیشا باہر لاؤنج میں آڑی ترچھی پڑی تھی۔ انیشا، ادھر آؤ، بھابھی کو کمرے میں چھوڑ کر آؤ۔
اور انیشا اس کا ہاتھ پکڑے سے سیڑھیوں سے لے جاتی ہوئی کمرے تک لے آئی تھی۔ ارے یہ جوتا کب لیا تم نے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کتنے پیارے جوتے ہیں تمہارے۔ ماما لے کر آئی تھیں؟ وہ اس کے جوتے ہی دیکھنے لگی تھی۔ ماما نہیں لے کر آئی تھیں، میرے پاس جوتا تھا ہی نہیں، سینڈل پہن کر گئی تھی۔ پھر راستے میں خریدا؟ تم نے راستے میں خریدا؟ موہت بھائی نے تمہیں لینے دیا؟ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں تو تمہارے موہت بھائی سے میں ڈرتی تھوڑی نہ ہوں۔ وہ اس کے سامنے فرضی کالر جھاڑتی بولی تھی۔ تم نہیں ڈرتی، میں بہت ڈرتی ہوں، اور مجھے جانے دو۔ ارے رکو تو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑنے لگی تھی جب انیشا اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑواتی وہاں سے بھاگی تھی۔ وہ بہت تھکی ہوئی تھی۔ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگاتے ہی اس نے آنکھیں موند لی تھی اور پھر وہ کب سو گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ تھوڑی دیر بعد ہی موہت کمرے میں آیا تھا اور اسے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بے خبر سوتے ہوئے دیکھ کر اس کے لب مسکرائے تھے۔ وہ اس کے قریب آیا تھا، اس کے اوپر جھکتا اس کے گال پر چھوٹی سی گستاخی کر گیا تھا۔ روشال کی نیند بہت پکی تھی، وہ ایسے ہی بے سود سوتی تھی۔ اگر وہ ایک بار سو جاتی تو اس کے سر پر ڈھول بجاتے رہتے وہ نہیں اٹھتی تھی، اور اس کی اسی بے خبری کا موہت فائدہ اٹھاتا تھا۔ کتنی ہی دیر تک وہ اسے محویت سے تکتا رہتا تھا۔ پھر اس نے اس کے کانوں سے بھاری جھمکے اور گلے میں اس نے جو بھاری ہار پہنا ہوا تھا وہ نکالا تھا، اس کی چوڑیاں نکالی تھیں اور اس کے جوتے اتار کر اسے باہوں میں اٹھایا تھا اور بیڈ پر سیدھا کر کے لٹا دیا تھا۔ اس کے بعد وہ لباس چینج کر کے کمرے سے چلا گیا تھا، کیونکہ بہت سارے مہمانوں نے واپس اپنے گھروں کو جانا تھا اور ان سب کو سی آف کرنا تھا۔ تقریباً رات 11 بجے وہ واپس آیا تھا۔ روشال ابھی تک بے خبر سو رہی تھی، وہ بھی لباس چینج کر کے اس کے برابر میں آ کر سو گیا تھا۔ تقریباً رات 1 بجے روشال کی آنکھ کھلی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اسے عجیب سا احساس ہوا تھا۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی اور اس نے حیرت سے اپنے بے حد قریب موجود وجود کو دیکھا تھا، اور تو وہ جھٹکے سے دور ہوئی تھی۔ اس نے لائٹ آن کی تھی اور حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ روشال کا سر اس کے بازو پر تھا اور موہت کا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ وہ بیڈ سے دور ہوئی تھی۔ اس نے غور کیا تھا تو اس کی چوڑیاں اور جیولری نہیں تھی۔ اسے یاد تھا وہ بالکل ایسے ہی آ کر نیم دراز ہو گئی تھی۔ وہ اتنی بے خبر کیسے سو سکتی ہے؟ حد ہے ویسے۔ اب خود پر غصہ آنے لگا تھا۔ اس نے لباس چینج کیا تھا اور پھر اس نے بیڈ پر آ کر سونے کی غلطی نہیں کی تھی۔ جتنا وہ بے خبر ہو کر سوتی تھی وہ دوبارہ رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ وہ صوفے پر سو گئی تھی۔ صبح موہت کے اٹھنے سے پہلے وہ اٹھ کر باہر جا چکی تھی۔ آہستہ آہستہ سب مہمان گھر واپس چلے گئے تھے۔ 1 ہفتے بعد روشال کی فیملی بھی کراچی کے لیے جا رہی تھی۔ موہت نے منع کیا تھا کہ روشال کراچی نہیں جائے گی۔ اس نے پھوپھو سے وعدہ کیا تھا کہ چند دنوں بعد وہ اسے خود کراچی لے کر آئے گا، مگر روشال نے تو گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ اگر موہت نے اسے منع کیا تو اب تو اس نے جانا ہی تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، صحیح تو کہہ رہی ہے، تم لے جاؤ روشال کو، بعد میں موہت لے آئے گا اسے۔ دیکھیں ممانی جان کو، آپ سے زیادہ میری فکر ہے، پتہ نہیں آپ کو کیا ہو گیا، کتنی بدل گئی ہیں آپ۔ وہ ماں سے لڑنے لگی تھی۔ طیبہ بیگم چپ ہو گئی تھی۔ وہ بیٹی کو اب مزید نہیں چھیڑ رہی تھی۔ اگر مزید بات کرتی تو بات بگڑ جاتی۔ وہ چپ چاپ اسے کراچی لے آئی تھی، مگر انہوں نے گھر آ کر روشال کو بہت ڈانٹا تھا، یہاں تک کہ روشال رونے والی ہو گئی تھی۔ ماما، آپ کو میری ذرا فکر نہیں ہے، بھتیجے سے شادی کروا کر آپ تو بالکل ہی بدل گئی ہیں۔ میں نہیں بدلی، موہت میں آخر کیا کمی ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں اندھی ہوں، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا؟ اور اگر مجھے نظر آ رہا ہے تو سوچو سب کو نظر آ رہا ہوگا۔ میرا کو دیکھا ہے کیسے اپنے شوہر کے آگے پیچھے پھرتی ہے، اور ایک تم ہو، تمہارا منہ ہی سیدھا نہیں ہوتا۔ ہاں تو میرا کا شوہر بھی اس کے کتنے نخرے اٹھاتا ہے، اور ایک وہ آپ کا کھڑوس بھتیجا ہے، سوائے غصہ کرنے کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ موہت ایک بہت اچھا اور سلجھا ہوا لڑکا ہے، بہتر ہے خود کو بدل لو، ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ تم صرف ناشکری ہو، اللہ کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں اتنا اچھا سسرال دیا ہے۔ اور وہ پاؤں پٹکتی چلی گئی تھی۔ 1 ہفتہ کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا تھا، اور موہت سے لینے آیا تھا۔ وہ خراب موڈ کے ساتھ اس کے ساتھ لاہور آ گئی تھی۔ راستے میں بھی اس نے موہت کے ساتھ کوئی بات نہیں کی تھی، اور موہت نے بھی اسے زیادہ مخاطب نہیں کیا تھا، وہ تو ویسے بھی کم گو ہی تھا۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے۔ نتاشا اور میرا اپنے شوہروں کے ساتھ ہنی مون کے لیے گئی ہوئی تھی، بس وہ نہیں گیا تھا۔ روشال کو ایک دفعہ پھر سے غصہ کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ آفرین کے یونیورسٹی میں اس دن کوئی فنکشن تھا تو ماہا اور انیشا اس کے ساتھ گئی تھیں۔ روشال کا موڈ نہیں تھا، اس نے منع کر دیا تھا، مگر پھر وہ بہت بور ہونے لگی تو گاڑی نکال کر باہر نکل گئی تھی۔ سگنل پر جب گاڑی رکی تو ایک چھوٹی سی بچی گجرا لے کر اس کے پاس آئی تھی۔ گجرے لے لیں باجی؟ جسے دینے چاہیے اسے تو فکر نہیں ہے، اب خود ہی پہنتی اچھی تھوڑی نہ لگوں گی، یہ لو 500 روپے۔ اس نے بچی کو دیا تھا، تبھی اس کے واٹس ایپ پر میسیجز آئے تھے۔ اس نے میسیج اوپن کیا تو میرا اور نتاشا نے اسے اپنی ڈھیروں تصویریں بھیجی ہوئی تھیں۔ ان دونوں کے کپل فوٹوز دیکھ کر اسے ان کے لیے بہت خوشی بھی ہو رہی تھی۔
ان دونوں کو دیکھ کر لگتا ہے ان دونوں کی شادی ہوئی ہے، مجھے دیکھ کر لگتا ہے کہ میری شادی ہوئی ہے۔ ایسے ہوتی ہیں شادیاں۔ اللہ جانے کس گناہ کی سزا میں موہد ملا ہے مجھے۔ وہ ہر وقت اپنی قسمت کو اور موہد کو کوستی رہتی تھی۔ وہ بھی تصویریں دیکھ ہی رہی تھی کہ اسے انجان نمبر سے کال آئی تھی۔ اس نے کال اٹینڈ کی تھی تو جو خبر اسے ملی تھی اس کے پیروں سے جیسے زمین ہی نکل گئی تھی۔ موہد کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس کی گاڑی بری طرح سے ڈیمیج ہو چکی تھی۔ موہد کو لے کر کسی نے ہسپتال میں داخل کروا دیا تھا اور اس نے ہی موہد کے نمبر سے روشال کو فون کیا تھا۔ خبر ملتے ہی وہ اندھا دھند گاڑی چلاتی ہوئی ہسپتال پہنچی۔ وہ آئی سی یو میں تھا، اس کی مرہم پٹی چل رہی تھی۔ آئی سی یو میں دیکھ کر وہ تو جیسے پاگل ہی ہوئی تھی۔ موبائل بھی وہ گاڑی میں چھوڑ آئی تھی، ورنہ گھر سے کسی کو بلا لیتی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد موہد کو کمرے میں شفٹ کیا گیا تھا، اور جب تک ڈاکٹر نے اسے موہد کی خیریت نہیں بتائی تھی اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی دنیا اجڑ گئی ہو۔ اسے لگتا تھا وہ موہد سے نفرت کرتی ہے، مگر اسے اب پتہ چلا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنا اہم تھا۔ موہد کے بازو پر فریکچر آیا تھا اور کچھ خراشیں تھیں۔ اس کا ٹریٹمنٹ کر رہے تھے ڈاکٹر، اور پھر اچھی طرح ٹریٹمنٹ دینے کے بعد اسے کمرے میں شفٹ کر دیا تھا۔ موہد، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتی فکر مندی سے بولی تھی۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ موہد کو حیرت ہوئی تھی۔ میں نے جب آپ کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں سنا تو میں بہت ڈر گئی تھی۔ وہ ابھی بھی رو رہی تھی۔ موہد نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے قریب کیا تھا اور اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، بالکل ٹھیک ہوں میں، بس ہلکا سا فریکچر ہے، ڈاکٹر نے ٹریٹمنٹ کیا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے موہد، اور آپ کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے؟ یار، ہلکی پھلکی چوٹیں ہی تو آئی ہیں، اور تو کچھ بھی نہیں ہوا، اور ابھی تھوڑی دیر بعد ہم گھر جا رہے ہیں، تم گاڑی چلا لو گی نا؟ اور ایسا ہی ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے تھوڑی دیر بعد موہد کو چھٹی دے دی تھی۔ تبھی ایک نرس کمرے میں آئی تھی۔ سر، یہ آپ کا سامان ہے، کچھ گاڑی سے ملا تھا، پولیس نے دیا ہے۔ اوکے، شکریہ۔ روشال نے سامان لیا تھا اور موہد کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی تک لے کر آئی تھی۔ وہ اسے گھر لے آئی تھی۔ جب وہ گھر آئے تو گھر پر کوئی بھی نہیں تھا، سب شاید اپنے اپنے کمروں میں تھے، تو وہ سیدھا اسے کمرے میں لے آئی تھی۔ موہد کو ڈاکٹروں نے انجیکشن لگایا ہوا تھا اور وہ نشے کے زیر اثر سو گیا تھا۔ روشال نے سب سے پہلے وضو کیا تھا، نوافل پڑھے تھے اور اللہ سے رو رو کر اپنی غلطیوں پر معافی مانگی تھی۔ وہ ہمیشہ موہد کو کوستی رہتی تھی، اور اب ایکسیڈنٹ کی خبر سنتے ہی اسے لگتا تھا جیسے اسے اس کی غلطیوں کی سزا ملی ہے۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دے، میں ہمیشہ برا بھلا بولتی رہتی ہوں، وہ جیسے بھی ہیں ٹھیک ہیں، مجھے ان کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ وہ دعا مانگ کر جب جائے نماز رکھ کر مڑی تو موہد جاگ چکا تھا۔ موہد، آپ کو کچھ چاہیے؟ درد تو نہیں ہو رہا؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی جب موہد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھایا تھا۔ اس کی آنکھیں ابھی تک بھیگی ہوئی تھیں۔ یہ تم رو کیوں رہی ہو؟ اور وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ بہت ڈر گئی تھی میں، مگر اب میں بالکل ٹھیک ہوں، اور تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ موہد نے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھا تھا۔ آئی ایم سوری، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہوں، اور میں ہمیشہ سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، مگر پھر بھی مجھ سے غلط ہو جاتا ہے۔ آج ہی دیکھو، میں تمہیں سرپرائز دینا چاہ رہا تھا، مگر سب کچھ غلط ہو گیا۔ کیسا سرپرائز؟ وہ حیران سی اس سے دور ہوئی تھی۔ موہد نے اشارے سے اسے ایک بیگ لانے کو کہا تھا۔ یہ وہی سامان تھا جو نرس نے روشال کو دیا تھا۔ اسے کھولو۔ روشال نے بیگ کے اندر جھانکا تو اس میں ایک چھوٹی سی مخمل کی ڈبیا تھی، ساتھ 2 گجرے تھے۔ یہ آپ نے کس کے لیے لیا ہے؟ وہ حیران تھی۔ تمہارے لیے، اور کس کے لیے؟ آپ نے لیا ہے؟ میرے لیے؟ جھوٹ مت بولیں، آپ کو کیا پتا کہ بیوی کو گفٹ بھی دیے جاتے ہیں؟ آپ نے تو مجھے ویڈنگ گفٹ بھی نہیں دیا تھا۔ وہ ایک دفعہ پھر سے اسے شکوہ کرنے لگی تھی، اور موہد مسکرایا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ سوری کر رہی تھی اور پھر وہی کچھ کر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا روشال کبھی نہیں بدلے گی۔ آئی ایم سوری، وہ فوراً ہی پھر سے معذرت کر گئی تھی۔ تمہیں سوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غلطی اگر تمہاری ہے تو مجھ سے بھی کچھ غلطیاں تو ہوئی ہیں، مگر روشال، میں تمہیں صرف اس رشتے کو سمجھنے کا وقت دے رہا تھا۔ مجھے پتا ہے تم اچانک رخصتی پر بہت چڑچڑی ہو گئی تھی، تو نہ کرواتے اتنی ایمرجنسی میں رخصتی۔ کیا کرتا، دل کے ہاتھوں مجبور تھا، تمہارے بنا رہ نہیں سکتا تھا۔ اور روشال حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو کیا؟ تمہیں پتہ ہے یہ رشتہ سراسر میری خواہش پر ہوا تھا، اور میں نے ماما کو سختی سے کہا تھا کہ وہ تمہیں نہ بتائیں، اور مجھے پتہ ہے کہ تم مجھ سے بہت چڑھتی تھی۔ یاد ہے مجھے کتنا تنگ کیا تم نے منگنی کے بعد؟ اور روشال شرمندہ ہوئی تھی۔ ہاں، مگر میرے اتنے تنگ کرنے کے باوجود آپ مجھے کچھ کہتے نہیں تھے۔ کیسے کچھ کہتا؟ مجھے پتا تھا تم کیا کرنا چاہتی ہو، اس لیے تو بس فائنل رخصتی کھڑکا دی میں نے، ورنہ مجھے پتا تھا تم ضرور کوئی نیا پنگا ڈالو گی رخصتی میں بھی۔
ہاں تو آپ جیسے بورنگ انسان سے میں کیوں کرتی شادی؟ اچھا چلو یہ گفٹ نکالو۔ وہ بات بدل گیا تھا۔ روشال نے وہ باکس کھولا تھا، اس میں ڈائمنڈ کا نیکلس تھا۔ واو، یہ آپ نے لیا ہے؟ ظاہر ہے میں دے رہا ہوں تو میں نے ہی لیا ہے نا۔ بہت پیارا ہے۔ گجرے نکال کر بھی موہد نے روشال کے ہاتھ میں پہنا دیے تھے۔ روشال کو شرم آ رہی تھی۔ ابھی دوپہر میں وہ کتنا برا بھلا سوچ رہی تھی اس کے بارے میں۔ مجھے پتا ہے پچھلے کچھ دنوں سے تم نہ میں تمہیں ہنی مون پر لے کر گیا نہ کہیں اور، مگر یہ سچ ہے کہ بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ چاچو ان کو لے کر اسلام آباد گئے ہوئے ہیں ان کے ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے لیے، اور ہمارے دوسرے دلہا صاحب بھی ہنی مون پر نکلے ہوئے ہیں۔ ایسے میں اگر میں بھی چلا جاتا تو کام کا بہت حرج ہو جاتا۔ وہ جیسے ہی واپس آئیں گے ہم دونوں ضرور جائیں گے۔ مجھے نہیں جانا، وہ اسے انکار کر گئی تھی۔ اچھا پھر ادھر آؤ میرے پاس۔ موہد نے اس کو دیکھ کر بازو پھیلایا تھا اور وہ شرماتے ہوئے اس کے گلے سے لگ گئی تھی اور اس نے آسودگی سے آنکھیں موند لی تھی۔ شکرانہ کتنی بڑی نعمت تھا یہ اس نے آج جانا تھا، اور یہ سچ تھا خدا شکر کرنے والوں کو ہی نوازتا ہے۔ کہانی نے نہ صرف محبت کے خوبصورت احساس کو اجاگر کیا بلکہ رشتوں میں صبر، سمجھداری اور شکر گزاری کی اہمیت بھی بہت خوبصورتی سے دکھائی۔ روشال کا شوق، ضدی اور جلدی فیصلہ کر لینے والا مزاج کئی بار اس سے ناشکری اور غلط فہمی کی طرف لے گیا، جبکہ موہد کا خاموش، سخت اور حد سے زیادہ سنجیدہ رویہ بھی بعض لمحوں میں اسے ایک جذبات چھپانے والے انسان کے طور پر پیش کرتا رہا۔ مگر اصل حسن یہی تھا کہ دونوں کردار مکمل نہیں تھے، ان میں خامیاں بھی تھیں اور سچائی بھی۔ موہد کی خاموش محبت اور برداشت قابل تعریف رہی، جبکہ روشال کا آہستہ آہستہ اپنے جذبات کو سمجھنا اس کردار کی خوبصورت گروتھ تھی۔ کہانی یہ احساس دلاتی ہے کہ ہر انسان محبت کا اظہار ایک جیسا نہیں کرتا۔ کچھ لوگ لفظوں سے نہیں بلکہ اپنی فکر، صبر اور موجودگی سے محبت نبھاتے ہیں۔ اکثر ہم صرف کمیوں کو دیکھتے دیکھتے ان نعمتوں کی قدر کھو دیتے ہیں جو خاموشی سے ہماری زندگی سنوار رہی ہوتی ہیں۔ رشتے ضد، انا اور شکایت سے نہیں بلکہ سمجھنے، وقت دینے اور شکر ادا کرنے سے خوبصورت بنتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی جس انسان کو ہم اپنی زندگی کی سب سے بڑی مشکل سمجھ رہے ہوتے ہیں وہی بعد میں ہماری سب سے بڑی رحمت ثابت ہوتا ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔